ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعت ہی نعت میں آج حضرت حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو شامل کیا گیا۔ بہت مختصر بائیوگرافی پیش کی گئی، لیکن آپ کی ہم کتب کے حوالے سے بات کریں تو بے شمار ایسے بڑے ادبی افراد کی شخصیات کی رائے آپ کے بارے میں ملتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ادبی علم کے میدان میں آپ کا قد کیا ہے، اور احمد ندوی قاسمی صاحب اور دیگر لوگوں کی آراء یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا اہل ادب میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک اور شاعر کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا۔ اس وقت ہم سوالات شامل کریں گے اور مفتی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ مفتی صاحب آف ایئر 2-3 سوالات تھے، میں وہ پیش کر دوں۔ پھر ایک خاتون کا یہ سوال تھا کہ کوئی بوڑھی خاتون ہے، اگر وہ بیوہ ہو جائیں تو ان کی عدت کا عرصہ کیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سعادات اگر کوئی کسی سید کو اگر اپنی زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن عظیم میں عدت کا معاملہ مطلق رکھا ہے، مطلق ہے۔ مطلب ابھی شادی کو 1 مہینہ ہوا یا 10 سال ہو گئے، جوان ہے یا بوڑھی ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو اگر بیوہ ہیں تو 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے عدت۔ ہاں اگر پیگننٹ ہو کوئی بہن، فرض کے لیے تو بوڑھی کا مسئلہ آپ نے پوچھا، تو اگر وہ پیگننٹ ہو تو پھر جب تک بچہ پیدا نہ ہو پھر اس کی عدت مدت ہوتی ہے، ورنہ 4 ماہ 10 دن ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں سید زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ سید دے رہا ہو یا غیر سید دے رہا ہو، دونوں صورتوں میں فقہ حنفی میں گنجائش نہیں۔ اچھا، ایک حلالے کے حوالے سے سوال آیا تھا مجھ سے، وہی کہ خاتون کا ظاہر طلاق ہو گئی، انہوں نے دوسرے مرد سے نکاح کیا، اب اس سے بھی طلاق لے لیا، لیکن اب وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں بلکہ اب اسی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں جس سے دوبارہ نکاح ہوا، دوسری بار نکاح ہوا تھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مطلب دوبارہ اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، پھر دوبارہ سے حلال؟ جی دیکھا یہ جائے گا کہ دوسرے شوہر نے کتنی طلاقیں دی ہیں۔ اگر تو انہوں نے 3 دے دی ہیں پھر تو حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر صرف 1 طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں تو پھر تو بغیر حلالہ کے یہ ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، کیونکہ 3 طلاق کے بعد حلالہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 3 طلاق سے کم ہوں، 1 یا 2، تو پھر حلالہ نہیں۔ تو پھر وہ تیسرے کسی مرد سے نکاح کر کے اگر انہوں نے 3 دے دی تھی تو پھر اب کسی اور شخص سے یا پہلے شوہر سے نکاح کر کے پھر وہ طلاق دے، پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب، چونکہ یہ ہمیں آف ایئر سوالات ملے تھے، ہم نے پیش کر دیے، اب آپ کی لائیو کال لیتے ہیں اور اس پہ سوالات لیتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جی، سوال بتائیے گا۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں مغرب کے 3 فرض پڑھ رہی تھی، تو جو ہے آخری رکعت میں مجھے ایسا لگا کہ میں وتر پڑھ رہی ہوں اور میں نے رفع یدین کر لیا، اور پھر جو ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا اور میں رکوع میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، میرے 3 فرض پورے ہو گئے، اور اس میں سجدہ سہو تو نہیں تھا یا دوبارہ لوٹانے ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صفا مروہ جہاں پہ ہم لوگ صحیح کرتے ہیں، کیا اسی صفا؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، آپ کا جواب انشاءاللہ بریک کے بعد لیں گے، چونکہ اذان فجر کا وقفہ حائل ہے، اس کے بعد مزید آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اگلے سیگمنٹ میں بھی جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ ملک کے ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق آج بھی انشاءاللہ اذان فجر کہیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں 23ویں شب عطا فرمائی، تاقرات عطا فرمائی ہے۔ اذان فجر کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 24واں روزہ اختیار کیا ہے، اور دیکھیں پورا مہینہ ہی تقریباً گزر گیا ہے، اور اب وہ چند روزے باقی ہیں کہ جو جس میں ہم انشاءاللہ روزے اختیار کریں گے اور عبادت کریں گے۔ یہ مہینہ آخر کار بہت تیزی سے رخصت ہو جاتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بس ابھی آیا ہے اور ابھی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں انہیں قبول فرمائے، اور بقیہ روزے بھی ہمیں عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والے سال کے جو ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں صحت و سلامتی، عافیت، ایمان اور امن عطا فرمائے۔ ہم اب آپ کے سوالات کو شامل کر رہے ہیں، اور ان کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ اب آپ اپنے سوالات بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اب کافی وقت ہوگا آپ کے پاس۔ مفتی صاحب، ایک سوال جو آ گیا تھا لیکن جواب نہیں تھا، میں چاہتا ہوں جواب عنایت فرما دیجیے۔ جو بہن نے فرمایا کہ مغرب پڑھ رہی تھیں لیکن تیسرے رکعت میں گمان کے شاید وطر ہے، تو رفع یدین کر لیا، لیکن فوراً یاد آیا تو پھر رکوع میں چلی گئی، تو وہ پوچھ رہی ہے کہ اس میں سجدہ صاحب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو اللہ اکبر آپ نے تکبیر لگائی ہوگی، یہ ذکر الہی ہے، اور رفع یدین یہ بہت ہی عمل قلیل ہے، اور ویسے بھی نماز کا ایک بعض صورتوں میں جز بھی ہے،
تو گنجائش نکلے گی، اس میں کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا صفحہ مروہ کا وہ فرما رہی تھی لیکن وہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی تھی تو سن نہیں سکے۔ اچھا مزید کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہیلو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، بتائیے۔ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آنکھ پھٹتی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہوتی ہے؟ اگر غلط ہے تو کیا پڑھنا چاہیے بندے کو؟ اس کو ریپیٹ کر دیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ٹی وی کی آواز بند کروا دیں۔ ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں گے نا آپ تو ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر سنائی دے گی۔ اچھا پھر دوبارہ ٹرائی کیجیے گا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے، اگر زکام ہو تو کیا نماز کے دوران ہاتھ میں رومال پکڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا کوشچن یہ ہے، اگر کچی پینسل سے کوئی آیت یا ترجمہ لکھا ہوا ہو پھر اس کو ریز کرنے کے بعد جو کاغذ یا پینسل کا کچرا بنتا ہے اس کے پھینکنے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا مرغ کے گوشت کی نرم ہڈی کھانا مکروہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور سوال؟ ٹھیک ہے، جوابات پر آ جاتے ہیں اور پھر بقیہ کالر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی دیکھیں، اگر زکام ہے تو بالکل رومال ہاتھ میں رکھ لیں، کیونکہ ویسے بھی فقہا نے لکھا اگر زکام گرنے کا یعنی ناک کے گرنے کا اندیشہ ہو تو آستین پر لے سکتے ہیں، تو وہ رومال ہاتھ میں رکھیں، عمل قلیل سے صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور کچی پینسل سے اگر آیت کو مٹایا ہے تو وہ تھوڑا سا وہ بن جاتا ہے تو اس کو کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ قدم وغیرہ اس پہ نہ پڑیں، اور اگر ویسے بھی ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بورڈ پہ ٹیچر وغیرہ بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں، چاک وغیرہ وہ مٹاتے ہیں، چاک بھی گرتا ہے، تو اگر اتنے زیادہ اس کا پھر کیئر کریں تو بہت ہی زیادہ حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور شریعت اس قسم کی تکلیفوں کو نظر انداز کرتی ہے، رعایت دیتی ہے، تو جتنی احتیاط کرنے چاہیں اپنے طور پہ کر لیں، لیکن اس پہ کوئی حرام یا ناجائز کا حکم نہیں ہوگا اگر آپ ادھر ادھر ڈال دیں تو۔ مرغ کے گوشت کی نرم ہڈی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بعض نے کہا ہے کہ اس کو نہ چبایا جائے، اس میں بیماری ہوتی ہے، لیکن کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے، اگر چبانا چاہیں تو چبا بھی سکتے۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جناب سوال بتائیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی جناب۔ ٹی وی کی آواز تو کم کر دیں محترم، بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ نہیں آپ ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیں بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کال ڈراپ ہوگی مفتی صاحب، اور آپ کے پاس جو آف لائن جو جی ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات بس وغیرہ میں ہم سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر کرایہ لینا بھول جاتا ہے، تو اس کرائے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، اب کیا کریں اس کا؟ دیکھیں ایک تو وہ بھول جاتا ہے اور کبھی ہم بھلوا دیتے ہیں، نہیں اسٹوڈنٹس خاص طور پہ ادھر سے آئے گا ادھر کو منہ کر لیں گے کر لیں گے، دیا تو ہے بھی جی ہاں، اور یہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو بہرحال اس سے کرایہ مانگنا واجب نہیں، ہم چونکہ اس کی سروس لے رہے ہیں ہمیں دینا واجب ہے، تو اس طرح جان بوجھ کے کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور غلطی سے اگر رہ گئے آپ کا اسٹاپ آ گیا آپ اتر گئے نہیں دے سکے تو پھر اگر بس یاد ہے تو بہرحال آپ کو پہنچانا ہوگا، نہیں یاد ہے تو نامعلوم اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھا مجھ سے ایک سوال اور بھی آیا تھا، اگرچہ یہ حالات حاضرت سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن سوال ہے کہ قربانی کا جانور بعض لوگ لے آتے ہیں اور لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت مارکیٹ میں اچھی ہے تو فروخت کر دیتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مزید فربا جانور لے کر آئیں گے، فائدہ ہو جائے گا، تو ایسے جانور کو جس کو نیت قربانی کی نیت سے لیا گیا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں دیکھا جائے گا لانے والا کون ہے، اگر تو وہ شرعی فقیر تھا یعنی اس پہ قربانی واجب نہیں تھی اور پھر خرید کر لے آیا تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس جانور کو لایا اسی جانور کو قربان کرنا واجب ہے، اچھا یہ تو پھر اس کو نہیں بیچ سکتا، لیکن اگر غنی لے کر آیا ہے تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے وہ چاہے تو بیچ کے فربا جانور لے آئے، لیکن یہ فربا جانور لانے کی لیے یہ اچھا عمل ہے، لیکن اگر فربا لے آیا سوچا اس کو بیچ کر اچھا بک رہا ہے چلو سستا لے آؤں گا، یہ عمل مکروہ ہوگا، جی ہاں، تو وہ غنی کر سکتا ہے، اگر فربا لے آیا تو کوئی حرج نہیں اس کو بیچنے میں، نہیں بالکل کوئی حرج نہیں، غنی جانور بدل سکتا ہے، اس پہ پرٹیکولر اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوگی، واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال سر، بتائیے۔ میرے دو سوالات ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ سورہ پڑھتی ہیں روزانہ اپنے والدین کو بخشنے کے لیے، تو میں نے ان کو بولا تھا کہ روز نہیں پڑھیں کیونکہ روز پڑھنے سے وظیفہ بن جاتا ہے، اچھا آپ اس کے بدلے درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ جو بھی ایسی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں لیکن روزانہ ریگولر اس کو نہ پڑھیں۔ تو دوسرا سوال بتائیے گا۔
اچھا دوسرا سوال نہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مجھ کیا کہیے گا؟ جی ہاں دیکھیں اب تو یہ عجیب و غریب خیال ہے, اگر وظیفہ بن بھی جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ پرابلم؟ اچھا خوف کیا ہے کہ شاید اس کے کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو جائیں, یہ ہوتا ہے اصل میں. تو اگر کسی چیز کو آپ پڑھتے ہیں ایک دفعہ بھی پڑھیں گے وہ وظیفہ ہی کہلاتا ہے. وظیفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لگاتار استقامت سے پڑھیں تبھی ہوگا. بہرحال اگر وہ بہن کوئی اب وہ چیز کیا پڑھ رہی ہے وہ ہمیں پرٹیکولر پتہ چلے تو زیادہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن اگر درود پاک ہے, قرآن پاک کی آیات ہیں, ویسے ہی کچھ ذکر الہی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ, یہ چاہے لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں, یہ گرم وظیفے نہیں ہوتے, ان کے کچھ بھی منفی اثرات نہ طبیعت پہ مرتب ہوتے ہیں نہ نام اعمال میں. تو بالکل پڑھ کے اصالہ ثواب کر سکتی ہیں, ان کو منع نہ کریں. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ علم دین سیکھیں اور اس کا ثواب ایصال کریں, سب سے بیسٹ ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبرستان جائیں تو قبر کے پاس چند مسئلے ایک دوسرے کو سنائیں, اس کا ثواب ایصال کر دیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کیسے بزرگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی, اس میں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. بہرحال تو دیگر وظائف بھی پڑھنے میں حرج نہیں. ہاں بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا کہ اس سے پھر گھر کے مسائل, گھر کے کام ڈسٹرب ہو اور حقوق و لباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہو, یہ قطعاً غیر مناسب ہے, لیکن تھوڑی بہت مقدار میں کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ ایک مصلح امت کے طور پر کام کر رہے ہیں, اور ہر فرد کو مسلم امہ کے یہ آپ فرماتے ہیں کہ علم دین ضرور حاصل کریں, اور واقعتاً اس کے فوائد دنیاوی اور اخروی تو موجود ہیں ہی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. سوال یہ ہے بھائی جان کے روزے کی حالت میں زیر ناف اتار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے جناب, ڈراپ ہو گئی. جی مصطفیٰ. جی روزے میں جسمانی صفائی سے کوئی اس میں آپس میں منافات یا مخالفت نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں, شرعاً جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی مجھے یہ تین سوال پوچھنے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری پھپھو ہے, وہ ان کا دماغی توازن تھوڑا سا صحیح نہیں ہے نا, مطلب وہ کان سے بہری ہیں اور زیادہ بول بھی نہیں سکتی صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ گول تھوڑا سا ہے, ایئرنگ ہے اور سیٹ ہے اور ایک رنگ ہے. تو ان کو اس حالت میں مطلب ویسے تو نارملی وہ صحیح سے بات کرتی ہیں, لیکن یہ کہ کبھی کبھی جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے, سائیکوس ہے تھوڑی سی. تو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے کیا؟ دوسرا سوال بتائیے گا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب میرے والد صاحب ہیں, وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ سیلری ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو جو ہے وہ زکوٰۃ بھی وہ اپنے حساب سے والد صاحب ہی دیتے ہیں, اور بقرعید میں جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جانور کے پیسے بھی وہ خود ہی دیتے ہیں. تو لیکن اگر میں اور امی والدہ جو ہیں اگر اپنے پیسے دینا چاہیں تو کیا ہم, وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں پہلے سے نہ دو, ہم لے کر آ جائیں گے, پھر ہم ڈیوائڈ کر لیں. تیسرا سوال بتائیے. تیسرا سوال آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ کے جوابات پہ راضی ہیں. مجھ سے کیا کہیے گا؟ جی ہاں ویسے پھوپھی کا ویسے تو دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی نارمل بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ان کے پاس سونا بہت کم مقدار میں ہے, تو اس پہ زکوٰۃ وغیرہ واجب نہیں ہوگی. ہاں زکوٰۃ اگر لینے کے بارے میں کہیں تو بہرحال وہ نہیں لے سکتی ہیں, کیونکہ وہ قبضے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی ہیں, اور ویسے بھی ان کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائی والد صاحب کو پیسہ دے دیتے ہیں, وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. دیکھیں دیکھا جائے گا کہ کیا وہ والد صاحب کو مالک بنا دیتے ہیں. اگر تو مالک بنا دیتے ہیں تو والد صاحب کی ملکیت میں آیا, زکوٰۃ ان پر بنے گی. اسی طریقے سے قربانی بھی والد صاحب پر بنے گی. اب ان بھائیوں کے پاس اگر اپنا نصاب نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو والد صاحب قربانی کر ہی رہے ہیں. لیکن اگر بھائیوں کے پاس بھی پیسہ ہو, کم از کم قربانی کے دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم 30,000 40,000 کے قریب ہو, ان پہ الگ قربانی بنے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد صاحب کو دینے کے بعد قربانی کے معاملے میں بری ذمہ ہو گئے. اب جیسے بچی کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں پیسہ دینا, تو والد صاحب کہتے ہیں پیسہ نہ دو, ہم کر دیں گے, یہ بھی صحیح ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیسہ لیں, کیونکہ جب تک اپنا پیسہ جدا نہیں کریں گے امتحان صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بخل ہے یا نہیں ہے, اللہ کی محبت میں انسان مال خرچ کر رہا نہیں کر رہا. تو ان کو چاہیے کہ والد صاحب کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی کریں, لیکن یہ ہمارا پیسہ لے لیں اور ہمارا جانور قربان کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور بھی تھا مفتی صاحب, ہم آن لائن بھی سوال لے لیں گے. ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ٹریول زیادہ کرتا ہوں بائی ایئر, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات جو ہے عصر سے لے کر
اور مغرب تک کے جو ظہر کے بعد ٹریولنگ جو ہوتی ہے اس میں عصر مغرب قریب قریب ہو جاتی ہے، تو اس میں ادائی کا کیا مسئلہ ہو، مطلب کیا حکم ہے جہاز میں اگر کرنا چاہے؟ دیکھیں ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میری فلائٹ کا ٹائم کیا ہے اور کیا ڈیوریشن ہے اور کون سی نماز درمیان میں آئے گی. تو جس طریقے سے ہم بہت ساری اور پلاننگز کرتے ہیں، کپڑے رکھنا، دیگر چیزیں، وہاں کا اسٹے کا مسئلہ، اسی طرح نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا جب اتنا کلوز ٹائم ہو تو ایک تو باوضو بیٹھیں، پہلی بات یہ ہے. فرض کر لیں وضو نہیں ہے تو کم از کم ایک اپنے بیگ رکھ لیں چھوٹا، اور اس میں ایک چکنا پتھر رکھ لیں، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چکنے پتھر سے یا پتھر سے اگر آپ تیمم کریں تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس سے آپ تیمم کر لیں. نیت کریں اور پاکی کی نیت کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سے ہاتھ پہ پھیریں، پورا چہرے کا مسح کر لیں، پھر دونوں ہاتھوں پہ پھیریں اور الٹے ہاتھ سے کوہنی تک سیدھے ہاتھ کا اور سیدھے ہاتھ سے کوہنی تک الٹے ہاتھ کا مسح کر لیں، پھر بیٹھے بیٹھے آپ نماز ادا کر لیں. لیکن یہ عذر کہ بھئی واش روم نہیں ہے، وضو کیسے کریں، چلو بعد میں جا کے کر لیں گے. رخ کا تعین بھی ہاں تو رخ وہ معاف ہو جاتا ہے. جب انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور قبلہ کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر جس رخ سواری جاری اسی رخ پڑھ لیں. اور اس میں پھر اختلاف ہے کہ اتر کے اس کو لوٹا لیں کہ نہیں لوٹا لیں. تو بعض کہتے ہیں نہیں لوٹائیں، بعض کہتے ہیں احتیاطاً لوٹا لیں. وہ پھر آپ کی ثوابدید پر ہے، بہتر ہے کہ لوٹا لیں. نہیں لوٹائی تب بھی جہاز کی نماز یا ٹرین کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، رئیس بھائی بابر حسین بات کر رہا ہوں. جناب سوال بتائیے. جی میرے دو سوالات ہیں. جی بتائیے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ دعائے جمیلہ کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دیں. جی. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ جو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے فضائل اور اس کے ثواب کے بارے میں اگر. جی ضرور شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ اچھا ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میں سعید عرض کر رہا ہوں پنڈی سے. جی سعید صاحب. وہ میرے اوپر قرض ہے، تقریباً 10 لاکھ روپے قرض ہے. مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا. میرے پاس 4-5 تولے سونا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں آیا قرض اتارنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہ زکوٰۃ لے کے میں اپنا قرض اتار لوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں آپ کے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا جناب. سر جی میں نے یہ نماز تراویح کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے. اچھا اس میں 2-3 سوال. جماعت جب کھڑی ہوتی ہے لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ جو ہے اٹھ کے پیچھے چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. جی جی. اور پہلی رکعت میں جو ہے وہ جو آپ امام صاحب رکوع میں جانا سب رکوع میں چلے جاتے ہیں. جی جی یہ بڑی پرانی ٹیکنیک ہے. جی. تو پھر جو ہے اس کے بعد جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور بعض میں لوگ جو پیچھے آتے ہیں وہ صف میں ہی کھڑے ہو کے وہ جو فرض نماز شروع کر دیتے ہیں یا سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی مجھے پوچھنا تھا کہ وہ پنج سورہ میں پڑھتی ہوں تو وہ والدین کو بخشتی ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نفلیں پڑھتی ہیں رمضان میں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جوابات پہ آ جاتے ہیں. جی جی دعائے جمیلہ دیکھیں جس طرح یہ دعائیں وغیرہ ہیں ان کی فضیلتیں زیادہ تر خود ساختہ ہوتی ہیں. اس سے میں ایک آسان سے کویسچن کرتا ہوں کہ کوئی بھی دعا آپ لے لیں، قرآن زیادہ بابرکت ہے یا دعا زیادہ بابرکت ہے؟ تو بس قرآن بابرکت ہے. آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ. جو قلبی احوال تبدیل ہوں گے، جو شخصیت پہ اثر مرتب ہوگا، جو روحانیت اور رحمانیت حاصل ہوگی وہ دوسری چیزوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا. صلاۃ التسبیح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو ہر ہفتے پڑھو، روزانہ پڑھو، ورنہ ہفتے میں ایک بار، ورنہ مہینے میں ایک بار، ورنہ سال میں ایک بار، ورنہ زندگی میں تو ایک بار پڑھ ہی لو. تو اس لیے یہ نماز اچھی فضیلت کے باعث ہے. اگرچہ بعض لوگ اس کی حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. آپ کے وہ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں. مسلمانوں میں رائج بھی ہے، باعث فضیلت ہوگی انشاءاللہ. یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ 10 لاکھ قرض ہے، 4-5 تولہ سونا ہے، تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ 4-5 تولہ سونا جو ہے اپنی زوجہ کو مالک بنا دیں، گفٹ کر دیں. اب آپ ہو گئے شرعی فقیر، اب آپ ان سے لے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا لیں. ایک بہن سے اگر آپ نے لے لیا 40-50 ہزار تو اب دوسرے سے آپ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ مالک نصاب ہو گئے. تو اس طریقے سے لیں کہ آپ لینے کے بعد اپنا قرض ادا کر سکیں اور خود مالک نصاب بنے نہیں، ورنہ دوسرے سے نہیں لے سکیں گے. پھر آپ یہ قرضہ اتاریں. اچھا پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قرضہ ایک تو چلے انہوں کو کاروبار میں نقصان ہوا،
اگر تو بینک سے لون لیا ہو، سود لیا ہو، تو خدا را کسی کی زکوٰۃ لے کر اس سود کو ادا نہ کریں، کیونکہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ سود کو ادا کیا جائے، زکوٰۃ اس لیے تاکہ غریب کا فائدہ ہو، تو اس لیے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے جو انہوں نے کہا کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو آخر میں جلدی جلدی آ کر شامل ہوں، یہ طریقہ مومنین کا نہیں ہے، یہ منافقین کا طریقہ تھا، کیونکہ مرے دل کے ساتھ آتے تھے زبردستی، تو وہ آخر میں کھڑے ہوتے تھے، جب جماعت بالکل رکوع کے قریب پہنچتے جلدی جلدی آ کے شامل ہو جاتے تھے، تو یہ خلاف شرع طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر فرض جماعت کھڑی ہونے والی ہے، واجب جماعت، تو اس کے بیچ میں آ کے فرائض شروع کر دینا یا سنن، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ قطع صف کا سبب بنے گا، اور جو شخص نبی کریم فرماتے ہیں جو صفوف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے، یہ سرکار نے دعائے ضرر فرمائی ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر گمان بھی ہو کہ میں اگر پیچھے تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں اور صفوف یہاں تک پہنچ جائیں گے تو کافی پیچھے پڑھیں تاکہ آپ صف میں بیچ میں شامل نہ ہوں۔ پنج سورہ جو پڑھ رہی ہیں بہن، وہ یقینی سی بات ہے کہ صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا ثواب ایصال کر سکتی ہیں، اسی طرح نوافل وغیرہ پڑھ کر بھی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ کالرز ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سنت موقدہ جو ہوتی ہے ظہر کی، اس میں دوسری رکعت میں تشہد تک جانا ہوتا ہے اور چاروں میں سورت پڑھنی ہوتی ہے یا پورا جانا ہوتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ کلمہ شریف جو ہے وہ مخصوص ایام میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو 3 ڈاٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہاں کچھ خاص کرنا ہوتا ہے اسٹاف وغیرہ، یا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ کیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر نوافل تشہد یا دروشی وغیرہ کے درمیان میں توڑ دیے جائیں تو بعد میں قضا یا ان کے واجب الاعادہ کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا تیسرا کوشچن ہے کہ اگر دعا مانگنے کی آخر پر انسان درود پاک پڑھنا بھول گیا اور جائے نماز سے کھڑا ہو گیا تو کیا درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ضرور شامل کریں گے۔ جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی، یہ سنت موقدہ میں بالکل تشہد پڑھی جائے گی، 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور آخر میں وہی تشہد، درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھیں گے۔ اور اس کی جو بھی سنن نوافل ہوتی ہیں اس کی تمام رکعتوں کے اندر الحمد شریف اور سورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی خالی نہیں ہوتی۔ مخصوص ایام میں کلمہ پاک پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن پاک کی نیت سے پڑھنا منع ہوتا ہے، باقی تمام اذکار الہیہ کر سکتی ہیں، اور بہتر ہے کلی کر کے کر لیں، بغیر کلی کے مکروہ تنزیہی ہے، کلی کرنے کے بعد بالکل کراہت نہیں ہوگا۔ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا ہے تو جائز، لیکن چونکہ اس میں توجہ بٹے گی اس لیے بہتر لکھا ہے کہ سامنے نہ پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو کوئی مکروہ تحریمی وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو آئینے میں عکس ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اور یہ کہتی ہیں کہ دعا مانگ رہی تھیں تو اول آخر درود شریف غالباً بھول گئے، تو کیا دعا کے بعد درود شریف پڑھ لیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ضرور ہے کہ جو دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ آسمان میں معلق ہو جاتی ہے، لیکن یہ درود شریف کی صرف ایک فضیلت کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کی فضیلت کم ہو جائے گی یا دعا قبول ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، مراد اس کی ہلکا حکم ہے، کیونکہ کئی دفعہ ثابت ہے کہ نبی کریم نے دعا فرمائی لیکن اول آخر درود شریف نہیں پڑھا، کئی صحابہ کرام سے دعائیں منقول ہیں جس کے اول آخر درود پاک نہیں ہے، پڑھنا اچھا ہے، نہ پڑھیں تو انشاءاللہ پھر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ میرے 2 سوال ہیں، جی فرمائیے۔ ذرا سن لیجئے گا۔ پہلا ہے کہ نماز میں رونے پہ مفتی صاحب نے کچھ کہا تھا کہ 2 الفاظ کے قریب نہ نکلے تو وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، نماز میں رونے کا تھا۔ اچھا، دوسرا سوال پوچھیے پہلا، ٹھیک ہے بتائیے۔ دوسرا یہ پہلا دوبارہ دوہراؤں؟ جی دوسرا بتا دیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ واش روم میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے واش روم میں سارے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سائڈ پہ کموڈ ہوتا ہے، شاور ہوتا ہے اور واش بیسن ہوتا ہے۔ آپ اگر کپڑے پہن کے کوئی وضو کرنے گیا ہے تو کیا وہ بسم اللہ پڑھ کے نیت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، واش روم میں بسم اللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ اب انشاءاللہ ہم جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی صاحب، یہ اصل میں پوچھے یہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی روئے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر الفاظ بن گئے باقاعدہ اوہ یا آہ کی آواز نکل گئی جو غیر اختیاری نہیں ہوتے بلکہ اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان رو رہا ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن غیر اختیاری جو نکلتے ہیں جیسے چھینک میں الفاظ چھین
یہ چھی بن گئے، یا اس طرح کے الفاظ بن جاتے ہیں جیسے وہ بعض اوقات امام کو بھلوا دیتے ہیں بعض مقتدی، اتنے خطرناک قسم ایک کرتا ہے نا پھر پوری صف کرتی ہے. جی ہاں، وہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سب دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ایک کرتا ہے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کیا بھائی، تیرے بڑا شکریہ، تیری سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں. وہ امام صاحب کا کام کر دیتے ہیں. تو بہرحال وہ جو غیر اختیاری الفاظ نکلتے ہیں ان میں رعایت اور گنجائش ہوتی ہے. واش روم میں کلمہ پاک وغیرہ بسم اللہ وغیرہ نہ پڑھیں. سنت یہی ہے کہ آپ باہر سے بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر الٹا قدم رکھ کر داخل ہوں، اندر جا کے نہ پڑھیں، مناسب مقام نہیں ہوتا. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا، یہ مفتی صاحب سے سوال ہے، میرے کوئی 7-8 سوال بنتے ہیں. ماشاءاللہ، جی کیجئے. کہ جی اچھا، روزہ کی اصل ٹائمنگ جو ہے وہ قرآن پاک میں تو اس کا ہے کہ کھاتے پیتے رہو جب تک سفید داغا کالے داغے سے کوئی ظاہر نہ ہو جائے، اس طرح کا ہے. جی جی. اچھا، سیکنڈ یہ ہے کہ کتا اگر گھر میں یا حویلی میں حفاظت کے لیے رکھا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال جناب، تیسرا سوال آپ کا. اچھا، آپ نے 2 سوال کیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں سعید احمد بات کر رہا ہوں بنگلور انڈیا سے. جی 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 فرمائیے. جناب ہم لوگ زراعت کرتے ہیں، ایگریکلچر. جی جی. اس میں جانوروں کی گوبری اور پیشاب استعمال کرتے ہیں زمین کو کھاد کے طور پہ. کھاد کے طور پر، ٹھیک ہے. تو وہاں پر نماز پڑھنا کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے ظاہری مفاہیم اخذ کر کے خود ہمیں مجتہد نہیں بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود واضح طور پہ حدیث موجود ہے کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ تہجد کی اذان دیتے ہیں. ہاں، جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم رک جاؤ کیونکہ وہ فجر کے وقت ہی اذان دیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے واضح طور پر. تو اب آپ کو یہ نہیں کرنا ہے دھاگا، بلکہ ایک صحابی نے اسی طریقے سے کیا تو ان کو منع کیا گیا کہ وہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ وہ تکیے کے نیچے دھاگا رکھ لیتے تھے، دیکھتے تھے جب نظر جب تک نہ آئے تب تک وہ کہتے تھے کہ ابھی تک کھا سکتے ہیں. ان کا اپنا ایک اجتہاد منقول ضرور ہے، لیکن یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اذان سے بہت پہلے 40-50 آیات کا بھی فاصلہ ہوتا تھا، ہم سحری ختم کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے پہ چلیں، اپنے پاس سے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. حفاظت کے لیے کتا بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن واقعی اگر حفاظت کی ضرورت ہو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ نہیں کہ حفاظت کے نام پہ شوقیہ پال لیں. اگر واقعی چور آتے ہیں یا مویشی پہ جانور حملہ کر دیتے ہیں جیسے چیتے وغیرہ ہوتے ہیں یا بھیڑیے ہوتے ہیں تو وہاں بالکل کتے رکھ سکتے ہیں، حویلی میں بھی گھر میں بھی. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اندر نہ رکھیں، باہر کے ایریا کے اندر رکھا جائے. اور یہ زراعت کا کام کرتے ہیں تو گوبر اور پیشاب وغیرہ ڈال سکتے ہیں، بالکل اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ نماز پڑھیں تو ایک مصلی بچھا کے پڑھیں. ڈائریکٹ اگر آپ اس کے اوپر پڑھیں گے تو وہ تو ناپاک زمین ہے، لیکن جب آپ مصلی بچھا لیں گے تو زمین اور آپ کے پیروں کے درمیان ایک طے آ جاتی ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جناب آج کی سحری کی آخری کال لے رہے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. سر میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. میں نے ایک سے اور میرا یہ تھا، جب افطاری کا ٹائم کتنے بجے ذکر ہوتا ہے؟ کہیں میڈیا پہ جلدی ہو رہے کبھی لیٹ ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، یہ پہلے بھی بتایا کہ افطار میں جو سب سے آخر میں افطار کروا رہا ہو اس کو فالو کریں کیونکہ جلدی میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اور سحری میں جو سب سے پہلے بند کروا رہا ہو اس کو فالو کریں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ ٹی وی کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کسی اچھا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جنہوں نے محتاط انداز میں یہ نمازوں کے اوقات لکھے ہوں یا کیلنڈرز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. ورنہ پھر یہ اصول ہے جو بتایا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے. آج بھی آپ نے ماشاءاللہ ہمارے تمام ہی ناظرین کے ہم نے ممکنہ طور پر جتنے سوالات آ سکتے ہیں، اگر کوئی آڈیو کا مسئلہ ہے یا آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز ہی تیز رکھنی ہے اور اپنی آواز سننی ہے تو پھر آپ کا سوال شامل نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے کال کیے کریں تاکہ آپ کی صحیح طور پر کال بھی مل جائے ہمیں اور سوالات بھی آپ کے مل جائیں. تو مفتی صاحب نے آج بہت عمدہ کلام فرمایا، ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی آپ کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے. آج 23ویں روزے کی سحری ہم نے الحمدللہ کی اور آج حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا. کل انشاءاللہ سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے. بہت عظیم شاعر انشاءاللہ ان کے کلام کو شامل کریں گے. اور کل دوسرا سیمی فائنل ہے مقابلہ حسن نعت کا. انتہائی اہم مرحلے میں یہ مقابلہ داخل ہو گیا ہے اور کل دوسرا سیمی فائنل آپ دیکھیں گے. کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جس پر ہمارے علماء اسکالرز
گفتگو فرمائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.